یہ تقویت الایمان ہے، اس کو دیوبندی وابی سب مانتے ہیں، اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے۔ قادیانی پڑھتے ہیں آپ مسلمان مان لیں گے ان کو؟ قادیانی وہ تو ان کا کلمہ تھا کہ قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ بس ہمیں وہی بندہ قبول ہے، ہمیں وہی بندہ قبول ہے جو اعلیٰ حضرت کی بولی بولتا ہے، جو بندہ اعلیٰ حضرت کی حسام الحرمین کے موجود فتاوی جات کی تصدیق نہیں کرتا، ان کو حق نہیں جانتا، ہم اس کو آج کے دور میں سنی نہیں سمجھتے۔ اگر وہ نبوت کے منکر ہیں، پاکستان میں کراچی سے لے کر پشاور تک کسی ایک سنی بریلوی مولوی سے فتویٰ لے آؤ کہ علامہ سید احمد اسد صاحب اسلام سے خارج ہیں، لاؤ فتویٰ، کیوں نہیں لگاتے؟ وگرنہ میرے سامنے کوئی بندہ ہے العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج 3 محرم الحرام اسلامی سن 1447 ہجری بمطابق 29 جون بروز اتوار سن 2025 میرے پاس لودھرا شہر سے ہمارے معزز مہمان قبلہ سید محمد راشد شاہ صاحب کی قیادت میں تشریف لائے ہیں۔ میں ان مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے چند سوالات ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ سوالات اور ان کے جوابات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ حق سچ کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرتے ہیں۔ جی شاہ صاحب قبلہ۔ میرا نام حافظ سید محمد راشد شاہ ہے اور میرا تعلق مسلک اہل سنت سے ہے، تو کچھ عقائد کی وجہ سے کچھ سوالات تھے جو ہم نے کرنے تھے، تو ہم نے کہا ہے کہ مفتی صاحب کے پاس یہ سوالات تھا کہ خلیفہ بلا فصل حضور کا وارث کون تھا؟ کوئی لوگ ہیں، کچھ لوگ اہل سنت میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو خلیفہ بلا فصل تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو باغی ہیں، جو کہتے ہیں کہ حضور کے جو خلیفہ تھے وہ حضرت مولا علی تھے، اور نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان پر ناحق یعنی کہ وہ کیا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ تو تھے وہ، لیکن افضلیت میں جو تھے وہ حضرت مولا علی ان سے آگے تھے۔ تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد اکرم ہے، میں لودھر سے آیا ہوں۔ حضرت سے مفتی صاحب سے کچھ سوال جواب کرنے تھے۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالی سوالات اور ان کے جوابات ہوں گے۔ قبلہ شاہ صاحب نے پہلا سوال کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، اور ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پہلے نمبر پر بات سمجھنے کی یہ ہے، مولا مرتضیٰ، مولا مشکل کشا، مولا علی کی خلافت کا آغاز ہوا۔ اس کا مطلب ہے 2.25 سال صدیق اکبر کی خلافت، 10 سال سیدنا فاروق اعظم کی خلافت، 12 سال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت۔ تو یہ کتنا فاصلہ بن گیا؟ 24 سال، تقریباً 24 سال۔ تو جو مبارک ہستی نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے 24 سال کے بعد خلافت کے منصب پر جلوہ گر ہو رہے ہیں، وہ بلا فاصلہ ہوئے یا با فاصلہ ہوئے؟
بلا فصل تو نہ ہوئے نا، با فصل ہوئے نا. تو یہ کہنا کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں یہ عقلاً بھی درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں نا، عقل یہی کہتی ہے نا کہ حضور علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جانشین اور خلیفہ مولا علی بنتے، تو تب آپ کیا بنتے؟ خلیفہ بلا فصل، یعنی بغیر کسی فاصلے کے خلیفہ. یہاں تو 24 سال کا فرق آیا پڑا ہے، تو خلیفہ بلا فصل نہ ہوئے. اور پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہی سے ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ آپ چوتھے نمبر پر خلیفہ ہیں یا آپ خلیفہ بلا فصل ہیں. بات ختم ہو جائے گی نا. اگر مولا علی نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے، اس کا مطلب ہے مولا علی نے مانا کہ پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہے، میرا بھی نمبر نہیں آیا. ٹھیک ہے. اگر حضرت عمر کی مولا علی نے بیعت کی اور ان کے مشیر بن کر رہے ہیں، پھر ماننا پڑے گا مولا علی نے ان کی بیعت کر کے بتا دیا کہ میرا خلافت کا بھی وقت نہیں آیا. دوسرے نمبر پر خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر ہیں. تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی خلافت پر جلوہ گر ہوئے تھے، مولا علی نے ان کی بیعت کی اور ان کے وزیر اور مشیر کی حیثیت سے ساتھ دیتے رہے، کام کرتے رہے. تو یہ کر کے مولا علی نے بتا دیا کہ ابھی بھی میری خلافت کا وقت نہیں آیا. تیسرے نمبر پر خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی. چوتھے نمبر پر آپ کی بیعت کی گئی تو آپ نے بیعت کو قبول کیا. تو مولا علی خود اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ میں کون سے نمبر پر خلیفہ ہوں؟ چوتھے نمبر پر. اور پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان شیعہ کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. حضرت مولا علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے. جس نے پہلا مانا ہے وہ آپ کو چوتھا مانتا ہے؟ بولے نہیں مانتا نا. تو مولا علی کو چوتھا خلیفہ ماننا ضروری ہے. فرماتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے، حضرت مولا علی نے 6 مہینے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ پہلے نمبر پر 6 مہینے توقف والی روایت پر کلام ہے، اس پر علماء نے کلام کیا ہے. ٹھیک ہے، اس پر کچھ تحفظات ہیں اس روایت کو لے کر. دوسرا، اگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 6 مہینے بیعت نہیں کر رہے، اگر اس کی وجہ یہ تھی کہ خلافت کا اہل میں ہوں اور قبضہ صدیق اکبر نے کر لیا، اگر اس کا مطلب یہ تھا تو پھر 6 مہینے کے بعد بیعت کیسے کر لی؟ 6 مہینے کے بعد جا کر کیا مولا علی نے یہ مان لیا کہ ہاں اب خلافت کے مستحق یہ ہیں؟ جبکہ نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی، اپنی عمر کی قسم ہے، جو بندہ حق کے خلاف چلے گا مجھے اس پر سختی کرنے سے اور اس کے خلاف لڑنے سے کوئی بندہ روک نہیں سکتا. یعنی جو بندہ حق کے خلاف چلے گا میں علی اس کے خلاف لڑوں گا، اور مجھے اس کے خلاف سختی کرنے اور اس کے خلاف لڑنے، جہاد کرنے سے کوئی روک سکتا نہیں. اگر خلافت پہلا حق مولا علی کا تھا اور قبضہ کر لیا اگر صدیق اکبر نے، تو انہوں نے حق کیا یا نا حق کیا؟ اگر قبضہ کیا تو پھر نا حق کیا. تو مولا علی تو فرماتے ہیں جو نا حق کرے گا، فرمایا مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے میں ضرور اس کے خلاف لڑوں گا، ضرور اسے حق واپس لوں گا، اور مجھے کوئی روکنے والا پیدا نہیں ہوا. یہ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے مولا علی نے صدیق اکبر کی خلافت میں ان کی بیعت کر کے، ان کا ساتھ دے کر یہ بتایا کہ ان کی خلافت حق ہے، نا حق نہیں ہے. اور دوسرا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ 6 مہینے انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی، تو وجہ کیا تھی؟
ہمارے علماء وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مصروفیات وغیرہ معاملات کی بنا پر قرآن حکیم کی چند صورتیں جمع حفظ سے آپ سے رہ گئی تھیں، تو آپ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ تمام امور سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ میں پہلے اپنے ذہن میں قرآن کو جمع کر لوں، تو آپ جمع فی الحفظ میں لگ گئے تھے، کچھ صورتیں جو رہتی تھی آپ ان کو یاد کرنے میں لگ گئے تھے، تو آپ نے ان کو حفظ کر لیا، مکمل قرآن آپ نے حفظ کر لیا، تو اس کے بعد آ کر حضرت مولا علی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ اگر خلافت ان کی باطل تھی تو جیسے پہلے 6 ماہ میں آپ بیعت نہیں کرتے تو بعد میں کیوں کرتے؟ اول تو 6 ماہ والی بات درست نہیں ہے، اگر مان بھی لی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت مولا علی کو بھی شہید کیا گیا، حضرت امام حسن کو بھی شہید کیا گیا، حضرت امام حسین کو بھی شہید کیا گیا۔ ان کو شہید کرنے والے پیچھے کون تھے؟ شیعہ تو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف شک کرتے ہیں۔ کن کے بارے میں؟ کہ وہ نعوذ باللہ یعنی کہ یہ جو چاروں خلیفہ تھے ان کو شہید انہوں نے کیا۔ دلیل چاہیے اس پر، جی اس پر دلیل چاہیے، کیا دلیل ہے ان کے پاس کہ خلفائے راشدین کو شہید حضرت امیر معاویہ نے کروایا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ دلیل کے بنا تو کام نہیں نہ بنتا، دلیل ان کے پاس ہوتی نہیں، دعویٰ آسمان کو لگتا ہے شیعوں کا اور دلیل پلے نہیں ہوتی، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، محض کیا سرائیں اور واہیات بکواسات ہیں۔ یہ کچھ ہمارے اہل سنت میں یہ ہے کہ جمعے کے دن کوئی فوت ہو جائے تو وہ یعنی کہ اس دن اس سے حساب نہیں لیا جاتا، یعنی کہ قبر میں اس سے حساب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو زانی ہو اور اس کے عقائد ہمارے سامنے ہو، یعنی کہ وہ شخص صحیح نہیں تھا، تو وہ اگر جمعے کو فوت ہو جائے اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جی، فضیلتیں جو احادیث میں آئی ہیں وہ تو برحق ہیں، زانی بھی ہو، گناہ گار بھی ہو، ٹھیک ہے نا، مرا مسلمان ہے تو اللہ کی طرف سے جو انعامات والے پیکج ہیں ان کا حقدار تو ہے نا، ہاں جی، ان کا حقدار تو ہے۔ اللہ عافیت نصیب فرمائے ہم سب کو، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سچی اطاعت اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ یہ وہابی اہل حدیث یہ بہت ڈراتے ہیں کہ قیامت کو یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، اور ہمارے جو علماء ہیں یہ یعنی کہ وہ کرتے ہیں، جیسے بابا خادم حسین رضوی کہتے تھے کہ گناہ گار کی معافی ہے، غدار کی معافی نہیں۔ کیا قبر میں، حشر میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے کوئی نرمی بھی ہے جو بندہ سن کر تھوڑا موٹیویٹ ہو جائے؟ ساری نرمیاں مسلمانوں کے لیے، قیامت والے دن کون سی نرمی ہے جو کافروں کے لیے؟ شفاعت ہے تو کن کے لیے؟ رحمت ملنی ہے تو کن کے لیے؟ جنت ہے تو کن کے لیے؟ جبریل نے پر بچھانے ہیں پل صراط پر تو کن کے لیے؟ انبیاء نے، اولیاء نے، شہداء نے، صالحین نے شفاعت کرنی ہے تو کن کی؟ مسلمانوں کے۔ یہ قربانی کے جانور یہ سواریاں بن کر آئیں گے تو کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ ساری نرمی، سارے پیکج ہیں ہی مسلمانوں کے لیے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اوے اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کرنا کیا ہے؟ بس ایک کام کرو، اللہ کا شکر کرتے رہو اور ایمان لاتے رہو۔ اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے تمہیں سزا دینے کا، مارنے کا۔ ہاں، گناہ جو آدمی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ظلم ستم کرتا ہے اور وہ بندہ مر جاتا ہے، اللہ نے اصول مقرر کیے ہوئے ہیں، یہ گناہ کرو گے تو اتنی سزا ہے، چاہوں تو بخش دوں، چاہوں تو سزا دوں۔ بہرحال قصہ مختصر یہ، جو مسلمان کتنا ہی گناہ گار ہو، مرا مسلمان ہے نا، ایمان پر مرا ہے، ایک نہ ایک دن اس نے جنت میں ضرور چلے جانا ہے، وہ چاہے گناہ کی آدھی سزا پا کر جائے، چاہے پوری پا کر جائے، چاہے تھوڑی سی پا کر جائے، ایک نہ ایک دن اس نے جنت میں ضرور جانا ہے، جو مرا مسلمان ہے۔ یہ جو ہم جمعرات کو ختم دیتے ہیں اہل سنت، الماری کھول دو، جی جی، یہ قبر
جو گردہ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا کوئی حدیث میں جو جمعرات کو ہم جو ختم دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ہے ایثار ثواب، جی، اور ہمارا دین تعلیمات احادیث طیبہ یہ بتاتی ہیں کہ مرنے والا مسلمان ہو، آپ کوئی بھی نیکی کر کے ثواب پہنچائیں، اللہ کی رحمت سے مرنے والا مسلمان ہو تو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ جی، ان کے لیے نرمی ہوتی ہے۔ ہاں بالکل۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بھی مسلمان ہو، شیعہ بھی مسلمان کہلواتا ہے، دو بندے بھی مسلمان کہلواتا ہے، اہل حدیث بھی مسلمان کہلواتا ہے، کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ کیسے نہیں جائیں گے؟ جواب دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے بات ہے مسلمان کی، کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان کلمہ پڑھنے والے۔ کلمہ تو قادیانی پڑھتے ہیں، آپ مسلمان مان لیں گے ان کو؟ قادیانی وہ تو ان کا کلمہ تھا کہ قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہی تو وہ تو نبی کو نہیں مانتے، وہ تو نبو قادیانی بزرگوں، میں آپ کو بتاؤں، قادیانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نبی پاک کو نہیں مانتے۔ قادیانی بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد۔ میں آپ کو بتاؤں، قادیانی جو کافر ہے نا، وہ اس وجہ سے کافر ہے، کلمہ کا تقاضا پورا نہیں کیا، کلمہ تو پڑھا لیکن ختم نبوت کا انکار کر دیا، نبی پاک کو آخری نبی نہیں مانا۔ وہ کہتا ہے کہ حضور نبی ہیں لیکن آخری نہیں ہیں، حضور کے بعد اور آ سکتے ہیں۔ ہاں، یعنی اس قادیانی کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ نبوت کا انکار کی وجہ سے کیا ہے؟ کافر ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے، نبوت کا انکار کی وجہ سے، ختم نبوت کا انکار کر کے کافر ہے۔ اسی طرح دیوبندی، وہابی، شیعہ یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، نبوت بھی مانتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ بے ایمان کیوں ہیں؟ یہ بے ایمان ہے اپنی گستاخیوں کی وجہ سے۔ پھر تو جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ گستاخ نہیں جائے گا جنت میں۔ گستاخ، جو بندہ گستاخ میں رہنا چاہے ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے، مرا گستاخ ہے نا، نبی پاک کی گستاخی کرتے مر گیا یا گستاخی کر کے بغیر توبہ کیے مر گیا، وہ شخص پکا ٹھکا جہنمی ہے، کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلمان جو مرے نا وہ جنت میں جائے گا، ایک نہ ایک دن ضرور جائے گا۔ یہ بابا جی کو یہ بھی تو بتا دیں ان کی کیا گستاخی ہے، کیا؟ ہاں، اب اس پر آ جائیے، ان کی یعنی کہ وہ معلومات بڑھ جائے گی۔ جی جی، یہ تقویت الایمان ہے، اس کو دیوبندی، وہابی سب مانتے ہیں، اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ کیا خیال ہے، میرے آپ کے نبی مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں؟ تو پھر یہ توہین ہے نا، یہ توہین ہے جس کی وجہ سے یہ بے ایمان ہے۔ پھر اسی تقویت الایمان میں لکھا ہے کہ سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صفحہ نمبر 81۔ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا یہ بات درست ہے کہ رسول اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ چٹا قرآن کا انکار ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن کا انکار ہے۔ کیوں؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ جو کعبہ اللہ شریف ہے، یہ کعبہ بنا کس کے چاہنے سے؟ نبی پاک علیہ السلام کی چاہت کی وجہ سے کعبہ قبلہ بنا ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بالکل صریح گمراہی ہے، کفر ہے۔ بلکہ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں جب سے آپ کی خدمت میں آئی ہوں، فواللہ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، آقا میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ آپ کا رب آپ کی مرضی پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے۔ اچھا، یہی دیوبندیوں کی کتاب، وہابیوں کی کتاب، دونوں کا سانجھا بزرگ ہے اسماعیل دہلوی۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ ایک جگہ لکھا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا،
ایک جگہ کہتا ہے رسول کو کیا خبر. پر اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور تمام نبیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں، سو ان کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تعظیم اتنا کرنا ہے جتنا بڑے بھائی کا بس. حالانکہ بڑے بھائی کو بندہ گالی دے لیتا ہے، دھکا مار لیتا ہے، غصہ کر لیتا ہے، ایمان پر فرق نہیں پڑتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بندہ ایسا سوچ بھی لے تو اس کا نام ایمانداروں کے دفتر سے کاٹ دیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے تھے نا قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں. یہ دیوبندیوں کے ہیڈ مولوی جس کو یہ کہتے ہیں حجت الاسلام حضرت قاسم العلوم والخیرات، یہ قاسم العلوم ہے، یہ علم بھی بانٹتا ہے، خیرات بھی بانٹتا ہے، اور نبی پاک کچھ نہیں دیتے ہیں. اپنے مولوی کو کہہ رہے ہیں قاسم العلوم والخیرات، یہ دیکھے لکھا ہوا ہے، علم بانٹنے والا، خیرات بانٹنے والا. اور اگر ہم کہہ دیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، پھر تکلیف ہوتی ہے. اچھا، مولانا محمد قاسم بانی دارالعلوم دیوبند، بانی دارالعلوم دیوبند، اس نے اپنی اس کتاب تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے، کہتا ہے اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. کہتا ہے کہ بالفرض نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے بعد کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے نا تو بھی حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. قادیانی والی بات، قادیانی کہتے ہیں حضور کے بعد نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آ سکتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں دیوبندی قاسم نانوتوی کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر وہ مرزائی کہتے ہیں نا کہ قادیانی آ گیا ہے، پھر آنے سے کیا فرق پڑا. تو یہ جرم ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والا قادیانیوں نے بھی کیا ہے اور دیوبندیوں نے بھی کیا ہے. پھر ہم ہمارے علماء یہ اختلاف کیوں نہیں کرتے، اس کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، دیوبندی شیعہ سب. ہم تو اکٹھے نہیں ہوتے ان کے ساتھ. جو ایک ہوتا ہے سیاسی نوعیت کے لحاظ سے، کچھ سیاسی معاملات ہیں، کچھ ملکی معاملات اکٹھے ہو گئے، وہ ہوتا ہے ایک وقتی طور پر سیاسی معاملات کو لے کر اکٹھے ہو جانا. اور ایک ہوتا ہے دینی اعتبار سے ان کے ساتھ اتحاد کر لینا. نورانی صاحب سیاسی معاملات میں اکٹھے ضرور ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انہوں نے دینی اعتبار سے دیوبندیوں کو بالکل صاف سمجھ لیا. نہیں، ایسا نہیں. وہ دینی اتحاد نہیں تھا، وہ سیاسی اتحاد تھا. مفتی منیب الرحمان صاحب تو واقعی کچھ ایسے معاملات کر رہے ہیں جو قابل اعتراض ہیں. ہم شخصیت پرست نہیں ہیں. مفتی منیب الرحمان بہت وڈا بندہ ہے، لیکن اس کے یہ کام وڈے نقصان دے رہے ہیں، بہت بڑے نقصانات ہو رہے ہیں ان کے اس کام کی وجہ سے. دیوبندی ان کی اس بات کو اٹھا کر ہمارے سامنے، جب آپ شیعہ کی تعزیت کرو گے، جب آپ دیوبندیوں کے جو کھڑپینچ فوت ہو چکے ہیں کفریات کے ساتھ، دنیا سے جا چکے ہیں، کفر پر مرے ہیں، ان کے بارے میں آپ کہو جی ان کے علم و فضل، ان کے ورع و تقوی کا امین اور وارث بنائے ہیں، اس کا مطلب آپ نے دیوبندیوں کا علم بھی مان لیا، فضل بھی مان لیا، ورع بھی مان لیا، تقوی بھی مان لیا. ان کی شان علمیت کے آپ قائل ہو چکے، ان کے ورع و تقوی کے قائل ہو چکے. جو گستاخ ہوتا ہے وہ کیسا تقوی والا؟ گستاخ تو متقی نہیں ہوتا نا، گستاخ تو بے لگام ہوتا ہے نا. تو جب آپ نے یہ کہہ لیا، مان لیا کہ دیوبندی اکابرین ورع تقوی والے ہیں اور علم و فضل والے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اپنے بزرگوں کے فتاوی جات جو ہیں ان کو دفن کر دیا ہے. لہذا بات ایک چلے گی، یا آپ حسام الحرمین کو مان لو اور منیب الرحمان کو مان لو، کام ایک چلے گا. حسام الحرمین کی تعلیمات کو منیب صاحب دفن کر رہے ہیں. پھر ہمارے علماء ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں،
हैं वो मिसालें उसकी बातें भी सुन रहे हैं। सारे नहीं जुड़े हुए, कुछ जुड़े, काफ़ी जो है तो देख रहे हैं, कई जुड़े हुए हैं। उनको चाहिए, उलमा जो बिल्कुल उनको चाहिए कि मुफ्ती साहब के इस अमल पर मुफ्ती साहब की मुखालफत करें और उन्हें अखलाकन मजबूर करें कि किबला वापस आ जाएं, तौबा करें, रुजू करें, बजाय साथ देने के। अगर ये उलमा बाकी इस मामले में मुफ्ती साहब का इसी तरह साथ देते रहे कि वो अहले कुफ्र के लिए ताज़ियत कर रहे हैं और उनके वरा तक़वा, इल्म व फ़ज़ल और शराफत के कायल हो रहे हैं और उनके लिए बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं, तो फिर नतीजा बहुत भयानक निकलेगा। जब अहले इल्म, अहले कुफ्र के वरा तक़वा के जब के कायल हो जाएंगे तो फिर अवाम उनका क्या बनेगा? अवाम ने तो कहना जब वड्डे मौलवी इकट्ठे हो गया असां क्यों लड़िए। हालांकि समझना चाहिए झगड़ा अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम तो जो अवाम है वो तो उलमा के साथ जुड़ी हुई है, जब उलमा उनके साथ जुड़े हुए हैं, कैसे काज़मी साहब उनके साथ बैठे हुए हैं, मौलाना इलियास कादरी साहब मुर्तज़ा सारे उसके साथ जुड़े हैं। अवाम कहाँ देखे? अवाम तो आपके साथ उलमा के साथ जुड़े। अवाम ऐसे ही उलमा के साथ जुड़े जो हक गो हों। वो किसको हम कहें? काज़मी साहब हक में हक है, मौलाना इलियास काज़मी शाह साहब भी हक पर हैं, मौलाना इलियास कादरी साहब भी हक पर हैं, तो फिर अवाम मौलाना जलाली साहब भी हक पर हैं, पर है। मौलाना सईद अहमद असर साहब भी हक पर हैं। तमाम अहले हक उलमा हक पर हैं जब तक वो बद मज़हबों के लिए नरम गोशा ना हो। आपस में मामलात होते रहते हैं, उनमें गुंजाइश होती है, भाई भाई से लड़ पड़ता है, लेकिन एक बंदा उसके ऊपर कुफ्र का फतवा है, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर चुका। अब आप अगर उसके लिए अपने दिल में नरमी रखते हैं, इसका मतलब ये है आप उसकी गुस्ताखी को गुस्ताखी नहीं समझते, आप उसके कुफ्र को कुफ्र नहीं समझते। फिर अवाम कहाँ देंगे? अवाम के तो उनको मुरीद हैं, उनके बैयत हुए हुए हैं, फिर वो कहाँ अवाम किधर देंगे? इसलिए हम जैसे मलंग ये रोना रो रहे हैं कि शख्सियत परस्त ना बनो, ना पीर परस्त बनो, ना मौलवी परस्त बनो। शख्सियत परस्त नहीं होना चाहिए बंदे को हक परस्त होना चाहिए। फिर अवाम कैसे जिधर हक नजर आए उधर चले। हाँ जी, कैसे चलेगी? अवाम में इतने पड़े मैं आपको बताता हूँ। बुजुर्गों ये बताएं, मार्केट में 2 नंबर कपड़ा भी मिलता है कि नहीं? मिलते हैं, 2 नंबर जूते, 2 नंबर अट्टा। आटा मिलता है। अवाम क्या ख्याल है? 2 नंबर आंखें बंद करके ले लेती है, छानबीन करती है। छानबीन जो चल रहा है ना, कपड़े की परख है अवाम को, वही करना है। मतलब कि अवाम अपनी समझ अकल इस्तेमाल करती है। कपड़े की परख है ये 1 नंबर 2 नंबर, आटे की परख है 1 नंबर 2 नंबर, पर कितने है? परखते हैं ना, हर चीज़ में वो परखते हैं। पर इससे फिर भी ले लेते हैं। जब कपड़ा लेने जाओ, जूता लेने जाओ, कोई भी चीज़ बाज़ार से लेने जाओ, मेरी आपकी आंखें 4 हैं, है ना, गौर फिक्र करते हैं, 2 नंबर तो नहीं, रेट का जायज़ा लेते हैं। एक दुकान से पसंद नहीं आया, दूसरी दुकान से चले गए, उसका रेट नहीं पसंद आया, आगे चले गए। जहाँ उसको अपने मतलब और म्यार की चीज़ मिलती है उसको कबूल करता है। तो ये कैसे हो सकता है कि मौलवियों के बारे में अवाम इतनी आशिक हो जाए कि अंधी बन के पीछे चल पड़े? नहीं चलना चाहिए। यहाँ भी उनको आंखें 4 रखनी चाहिए। जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात का सही माना में प्रचार करने वाला है और जो कुफ्र को कुफ्र और ईमान को ईमान कहने वाला है, और कुफ्र और ईमान को मिक्स करने वाला नहीं बल्कि हक और बातिल में इम्तियाज़ करने वाला है, वंड करने वाला है, वो ऐसे बंदे को इंतखाब करे। मेरा सवाल ये है, देखो लाखों हज़ारों करोड़ों लाखों मुरीद हैं, मौलाना इलियास कादरी साहब के भी, काज़मी साहब के भी बड़े बड़े उलमा हैं, और हर उलमा के साथ जुड़े हैं। हम जैसे आपके साथ हम जुड़े हैं, आप सईद असद साहब के वो हैं, ऐसे लड़ी जुड़ी हुई है। फिर कैसे आवाम को कैसे किया जाए, कैसे उसको सलाह की जाए, कैसे तो पहले बड़े बड़े आदम। ये देखिए, अंधाधुंध तो आवाम किसी के साथ भी नहीं जुड़ी, मतलब इस माना में कि अगला जो भी करे आवाम उसको कबूल करती जाए। देवबंदियों भाभियों शियों में चलता है, अहले सुन्नत में नहीं चलता कि मौलाना जो भी करें अवाम उसके पीछे चले, वगरना हमारा बड़ा मौलाना मुफ्ती मुनीब वो जो मर्ज़ी करे हम उसके पीछे चलते। लेकिन हम तो मुफ्ती साहब के सामने खड़े हो गए कि बोला मेहरबानी करो, धांधली ना करो। इसका मतलब हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है कि हम शख्सियत परस्त हों,
اگر ایسی چیز ہوتی تو ہم مفتی منیب کے آگے آرام سے جھک جاتے، تسی وڈے ہو، تسی جانو تھوڑا کام جانے. ہم کہتے نہیں قبلہ یہ غلط کر رہے ہیں آپ. مفتی منیب الرحمان کا معاملہ ہے وہ تو آپ نے کہا ہے کہ سیاسی معاملے میں یہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان کا سیاسی نہیں رہا، ان کا سیاسی نہیں تھا، وہ تو ان کے یہ تو ان کی دینی محافل یار ان کے ورع و تقوی علم و فضل کے قائل ہو رہے ہیں، ان کے مرنے پر دعائیں مانگ رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، ان کی مسجدوں کا افتتاح کر رہے ہیں. یہ کوئی سیاسی اجتماع ہے؟ سیاسی تو نہیں ہے نا. ہاں جی. ہم کہہ رہے ہیں قادمی صاحب ہیں کہاں والے پارٹی میں گئے کھڑے ہیں، وہ تو سیاسی بات ہے نا. قابل نون ایک بڑی ہستی، ایک بڑا وہ شخصیت، لاکھوں اس کے پاس وہ ہیں، کبھی وہ پی ٹی آئی میں ہے، کبھی وہ نون میں ہے، کبھی وہ پیپل پارٹی. اس سیاسی معاملات میں آ رہے ہیں، ہر ایک کو اختیار. عوام دیکھو اس کو یہ تو مانتے ہیں نا ہمارے. ہاں سیاست میں وہ جدھر مرضی جائیں، اس کا مسئلہ نہیں. بس بولی وہی بولیں جو اعلیٰ حضرت کی بولی ہے. پھر سارے اعلیٰ حضرت کی بولی بول کے وہی تو ہے نا. بس ہمیں وہی بندہ قبول ہے، ہمیں وہی بندہ قبول ہے جو اعلیٰ حضرت کی بولی بولتا ہے. جو بندہ اعلیٰ حضرت کی حسام الحرمین کے موجود فتاوی جات کی تصدیق نہیں کرتا، ان کو حق نہیں جانتا، ہم اس کو آج کے دور میں سنی نہیں سمجھتے. سنی ہونے کے لیے ہمارے نزدیک حسام الحرمین کی تائید اور تصدیق ضروری ہے. اس کے اندر جو بے ایمانوں کا رد کیا گیا نا، اس کو ماننا ضروری ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی دیے تھے وہ تو تصدیق ان کی عرب کے علماء نے کی. بالکل عرب کے علماء نے فتوی دیے، اعلیٰ حضرت نے بالکل، اور اعلیٰ حضرت نے جمع کیا ایک جگہ. اور اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں دیوبند کو خطوط بھی بھجوائے کہ اپنی کفریات. بالکل یہ سب معاملات ہوئے تھے. بالکل. اور یہ سوال ہے ہمارا کہ جو مولانا سعید احمد اسد صاحب تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اپنی زندگی کے مولانا سعید احمد اسد صاحب اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے نبوت تھیں 20 سال پہلے، کہتے ہیں ان کے وہ منکر ہو گئے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کو نبوت 27 سال کی ایج میں ملے. ہمارا تو یہ 40 سال میں، اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی یعنی کہ ان کا وہ بھی وجود میں نہیں، ان سے پہلے بھی حضور کو یعنی کہ نبوت مل چکی ہے. جی یہ شوشا ایک سعیدی ہے، کیا نام ہے اس کا بھلا، انہوں نے ہمارے استاد محترم شیخ القرآن امام المناظرین علامہ محمد سعید احمد اسد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چھوڑا اور مطلقاً کہہ دیا کہ علامہ سعید احمد اسد صاحب منکر نبوت ہیں. معاذ اللہ. تو جس شخص نے ہمارے شیخ کو علامہ سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو منکر نبوت کہا ہے، میں اس بندے کو مناظرہ کا چیلنج کرتا ہوں. وہ مجھ سے اس مسئلہ پر مناظرہ کر لے، وہ ثابت کرے کہ علامہ سعید احمد اسد صاحب نبوت کے منکر ہیں. تو میں پوچھوں گا اگر وہ نبوت کے منکر ہیں تو درود شریف وہ کس پر پڑھتے ہیں؟ اگر وہ نبوت کے منکر ہیں تو وہ کلمہ شریف کس کا پڑھتے ہیں؟ اگر وہ نبوت کے منکر ہیں تو وہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی اس انداز میں والہانہ انداز میں ساری زندگی کس نبی کے گن گاتے رہے؟ جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. مسئلہ صرف اتنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب عطا ہوئی. ونڈ کر کے مسئلہ بیان کرنا چاہیے نا. انہوں نے ساری چیزوں کو پس پشت ڈال دیا اور ڈائریکٹ کہہ چھوڑا کہ علامہ صاحب نبوت کے منکر ہیں. بھائی نبوت کا منکر تو کافر ہے، کافر ہے. اگر وہ نبوت کے منکر ہیں، پاکستان میں کراچی سے لے کر پشاور تک کسی ایک سنی بریلوی مولوی سے فتویٰ لے آؤ کہ علامہ سعید احمد اسد صاحب اسلام سے خارج ہیں، لاؤ فتویٰ. کیوں نہیں لگاتے؟ وگرنہ میرے سامنے کوئی بندہ آئے ہو کہ جی میں منکر نبوت ہوں، میں اس کو جھٹ پٹ میں فتویٰ دوں گا کہ تو کافر ہو چکا ہے. بھئی علامہ صاحب اگر تمہاری بکواس کے مطابق منکر نبوت ہیں تو پھر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ مسئلہ نبوت پر سب سے زیادہ علامہ سعید احمد اسد صاحب کی جھڑپ ہوئی ہے
डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ या अब्दुल मजीद खान सईदी साहब के साथ, इन दो अफराद ने भी अल्लामा सईद अहमद असद साहब के बार बार पूछने के बावजूद उनके ऊपर कोई हुक्म नहीं लगाया। अल्लामा साहब फरमाते थे, मेरा अकीदा, मेरा नज़रिया तुम्हारे सामने है, मुझ पर हुक्म लगाओ और मेरी बात सुनो। बुज़ुर्ग आए, बैठे, मेरी बात सुने, मेरी बात सुनने के बाद जो फ़ैसला दे दे मुझे मंजूर है। वो कहें तौबा कर, तौबा करूँगा, वो कहें रुजू का, रुजू करूँगा, वो कहें इस बात को छोड़ दो, मैं छोड़ दूँगा, मेरी बात तो सुने ना। कोई बंदा अल्लामा साहब की बात सुनने के लिए सामने बैठकर बात सुनने के लिए तैयार ना हुआ। अल्लामा जलाली साहब और अल्लामा अब्दुल मजीद खान सईदी साहब, तो अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब और अल्लामा अब्दुल मजीद खान सईदी साहब से मौलाना सईद अहमद असअद रहमतुल्लाह अलैह बार बार पूछते रहे, मुझ पर हुक्म लगाएं, क्या मैं काफिर हूँ, क्या मैं गुमराह हूँ, क्या मैं अहले सुन्नत से खारिज हूँ, मैं क्या हूँ, फतवा लगाएं। तो इन दो अफराद ने उनकी हयात में उनके ऊपर फतवा हरगिज़ नहीं लगाया। अगर वो मुनकिर नबूवत थे तो फतवा लगाया जाता। ये मुनकिर नबूवत वाली कोई बात नहीं है। इख्तलाफ बस ये था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम नबी तो हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं, कोई दो राय नहीं। जो शक करे वो पक्का बेईमान काफिर है। लेकिन अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को नबी बनाया कब, नबूवत मिली कब, इसमें इख्तिलाफ था। लेकिन उसमें जो अल्लामा सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी मज़मून, आखिरी तहरीर है, वो हमारे लिए काफ़ी है। उसमें यही है कि आलम अरवाह में अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमा दी। हदीस आगे कुन तो नबीयम व आदम बैन अर्रूह वल जसद, आलम अरवाह में आका अलैहिस्सलाम को नबूवत अता होगी। लेकिन वो नबूवत जिसका ताल्लुक़ आलम अजसाद के साथ है, इस आलम, इस जहान के साथ जिस नबूवत में तबलीग होती है, जिस नबूवत में रिसालत का पैगाम आगे पहुंचाना होता है, जिसमें नही भी होता है, अमर बिल मारूफ भी होता है, ये जो नबूवत है ये 40 साल की उम्र में अता हुई। और एक आलम अरवाह में वो उस वक्त अता हुई, और जो आलम अजसाद में आका अलैहिस्सलाम ख़ातमुल अंबिया हैं, आखिरुल अंबिया हैं, वो 40 साल की उम्र में अता हुई। यही वो मौक़िफ़ है जिसको अल्लामा राशिद महमूद रज़वी साहब ने भी तस्लीम किया कि अल्लामा साहब की ये जो नज़रिया है बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं। बहरहाल जिसने मुनकिर नबूवत कहा है, मैं अल्लामा सईद अहमद असद साहब का रूहानी बेटा बैठा हूँ। जो दुनिया भर में जो बंदा भी ये कहता है कि अल्लामा सईद अहमद असद साहब सुलूक कुल्लियत के कायल थे, वो मुझसे मुनाज़रा कर ले इस मौजू पर। मैं साबित करूँगा वो कट्टर अहले सुन्नत थे। जो कहते हैं कि वो मुनकिर नबूवत थे, वो भी मुझसे मुनाज़रा कर ले। इंशाअल्लाह मैदान मुनाज़रा में लगेगा पता कि अल्लामा साहब क्या थे। झूठ की भी कोई हद होती है। मौलाना सईद अहमद असद साहब का मुनाज़रा तय पाया था देवबंद, वो वहाँ गए थे। तकरीबन उनका नज़रिया ये था कि इत्तेहाद देवबंद, गंगोई नाम था पत्नी, इलियास गुमन के पास, इलियास गुमन के साथ वो मुनाज़रा हुआ था या नहीं हुआ? वो मुनाज़रा नहीं हुआ था। उस्ताद साहब तशरीफ़ ले गए थे कि हमारे जितने भी इख्तलाफी मसाइल हैं इनको हल किया जाए, हम एक हो जाएं। लेकिन एक होने का मतलब ये नहीं कि मिट्टी पाओ, मिट्टी पा के एक नहीं। जो तुम्हारे अकायद हैं वो कुरान पर पेश करते हैं, हदीस पर पेश करते हैं। जो कुरान कहे, जो हदीस के, चुप करके मान लो। तुम्हारी गलती है तो तुम मान लो। फिर तुम हमें मुशरिक कहते हो, हमें बिदअती कहते हो, तो शिरक और बिदअत की तारीफ़ तय कर लेते हैं। उसके बाद हमारे मामलात एतराज़ तुम करना, कुरान और सुन्नत से जवाब हम देंगे। अगर हमारी गलती हुई तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करके हम उन कामों को छोड़ देंगे। अगर हमारे काम दुरुस्त हुए तो तुम अपना फतवा बिदअत और शिरक का वापस ले लो। यूँ फरमाते थे कि इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन कैसा इत्तेहाद? कुरान और सुन्नत पर इत्तेहाद, कि जो कुरान कहता है तुम भी मान लो ना, अपनी बातें छोड़ो, अपने बाबे छोड़ो। जो कुरान कहता जाए, जो हदीस फरमाती जाए, बस मानते जाओ। ये था आपका इत्तेहाद फार्मूला, मिट्टी पाओ फार्मूला नहीं था। वो मुनाज़रा हुआ नहीं हुआ था। उसमें ये था
الیاس گمن نے کہا جی پہلے عبارات پر ڈسکس کرتے ہیں. علامہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کے چاہنے سے ہوگا, میں نہیں چاہتا تھا کہ بات یہیں رک جائے, کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے مناظرہ کی بات آئی تو بات رک جائے گی, کیونکہ انہوں نے مناظرہ کرنا ہی نہیں. فرمایا چلو ٹھیک ہے, ہمارا بریلوی طبقہ تو خوشی سے جمعے گا, چھلانگے مارے گا بھی دیوبندیوں سے مناظرہ, وہ بھی کفریہ عبارات پر. طے یہ پایا تھا کہ مولانا سعید احمد اسد صاحب تنظیم المدارس سے لکھوا کر لائیں گے کہ میں تنظیم المدارس کا نمائندہ ہوں, اور الیاس گمن لکھوا کر لائے گا کہ یہ وفاق المدارس کا نمائندہ ہے. وفاق والوں نے, دیوبندیوں نے خود علامہ سعید احمد اسد صاحب سے کہا کہ یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے, اور ادھر تنظیم المدارس والوں نے علامہ سعید احمد اسد صاحب کو اپنا نمائندہ بنایا. اب جب پہلوان لڑتے ہیں میدان میں تو پہلوانوں کا جوڑ تو برابر کا ہونا چاہیے نا. ایک ہے جس کو گھر سے بھی روٹی نہیں مل رہی, وہ علامہ سعید احمد اسد صاحب کے ساتھ کیسے بیٹھ کر بات کر سکتا تھا؟ تو یہ وجہ تھی کہ مناظرہ آگے نہیں چل سکا. کیوں؟ گمن کو گھر سے مطلب کہ وہ نمائندگی نہیں مل سکی. ہمارا جو کلمہ ہے کلمہ نہیں نعوذ باللہ, ہمارا جو یہ درود شریف ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اور درود ابراہیم میں اس میں فرق کیا ہے, اور ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی بھی تو پڑھ سکتے ہیں, درود ابراہیمی کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم پڑھتے ہیں لیکن بلکہ زیادہ افضل وہی ہے درود ابراہیمی. اس میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اس میں تو شک ہی نہیں کہ یہ درود شریف ہے, اس میں اختصار ہے, اور پھر اس میں درود اور سلام دونوں ہے. درود ابراہیمی میں صرف درود ہے, سلام نہیں ہے, اور اس میں درود اور سلام دونوں ہیں. یہ کہتے ہیں جو بندی اس درود جو تم صلاۃ و سلام پڑھتے ہو اس میں شرک ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور شرک ہے, اس میں شرک کیا ہے؟ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور آپ پر سلامتی ہو, سلام ہو اے اللہ کے پیارے رسول. یہ تو بہت اچھی ہے. تو اس میں کون سا شرک ہے, کون سا بدعت ہے؟ ہر چیز چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کوئی اختلاف کرتے ہیں, جیسے محفل میلاد, درود شریف, یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ چاہتے ہیں. ان کے مولویوں نے شرک کی فیکٹری لگائی نا. ڈاکٹر اسرار تھا نا, اس نے کہا کہ آپ کسی کو ایک کام کہتے ہو, یار یہ کام کر دو, اس نے نہیں سنا, بھول گیا. دوسری مرتبہ آپ نے کہا یار یہ کام کر دو, وہ پھر بھول گیا. کہتے ہیں تیسری مرتبہ آپ نے پھر کہا نا یار یہ کام کر دو, تو کہتے ہیں یہ شرک ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے آپ دکاندار کے پاس گئے, آپ نے کہا میرے نمبر پر 100 روپے کا لوڈ کر دو, اس نے کہا کرتا ہوں. تھوڑی دیر گزری, آپ نے پھر کہا یار میرے نمبر پر لوڈ کر دو, اس نے کہا کر دیتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر کہہ دیا یار میرے نمبر پر لوڈ کر دو نا, تو اس ڈاکٹر اسرار کے فتوے کے مطابق آپ کافر ہو گئے, مشرک ہو گئے. کیوں؟ آپ نے تیسری مرتبہ سوال کر لیا. یہ کون سی حدیث میں, کون سی آیت میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ آدمی اگر کسی آدمی سے سوال کرے سامنے 2 مرتبہ کرے تو حرج نہیں, تیسری مرتبہ سوال کرے گا تو شرک ہو جائے گا. خود کتنی مرتبہ اپنی بیوی سے روٹی مانگتے ہیں, چائے مانگتے ہیں, پانی مانگتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ مانگتے ہیں, اور کپڑے دو, تولیے دو, پیسے دو, بٹوا دو, پرس دو, عطر دو, خوشبو دو, کنگھی دو, ہے نا. روزانہ بندہ سوال کرتا ہے, اور ایک مصروفیت کی وجہ سے ایک چیز کئی مرتبہ بندے کو کہنی پڑ جاتی ہے, یار پانی پلانا, اگلی کام میں مصروف ہے, پانی پلا دو, وہ پھر کام ہے, اچھا پلاتی ہوں, بندے کو پیاس لگی, صبر نہ ہو, اب پانی پلا دے. اب کیا تیسری مرتبہ کہنے سے بندہ کافر ہو گیا, مشرک ہو گیا؟ لیکن ڈاکٹر اسرار کی جو شرکیہ مشین ہے وہ کہتی ہے کہ تیسری مرتبہ سوال کرنے پر بندہ ایمان سے گیا, مشرک ہو گیا, معاذ اللہ, استغفر اللہ. اتنا شرک انہوں نے سستا بنا رکھا ہے. یہ جو ہم ختم شریف, بابا جی نے بھی سوال کیا تھا کہ ہم جو یہ ختم شریف کرواتے ہیں, قربانیاں وغیرہ کرواتے ہیں, جی یہ اسلام سے ثابت ہے؟ اگر کوئی شخص کی یعنی کہ وہ نہ ہو, وہ کسی سے قرضہ لے کر قربانی وغیرہ کروائے, قرضہ وغیرہ لے کر قربانیاں وغیرہ نہیں کرانی چاہیے. اگر بندہ افورڈ کر سکتا ہو تو دکھاوے کے لیے نہیں, محض ثواب کے لیے کہ مرنے والے کا بھلا ہو جائے گا, اس کو ثواب پہنچے گا, تو پھر قربانی وغیرہ کا اہتمام کر سکتے ہیں. یہ نام الگ الگ ہیں, اصل میں مسئلہ ہے ایصال ثواب کا. اگر ایصال ثواب برحق ہے تو یہ قربانی تیجہ وغیرہ کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے سب حق ہے.
اگر اصالِ ثواب کرنا درست اور حق نہیں ہے تو پھر یہ تیجا ہو، چوتھا ہو، 40واں ہو اور سو کچھ بھی درست نہیں ہے۔ قرآن و سنت اس مسئلہ پر بالکل واضح ہیں کہ مرنے والا مسلمان ہو جو بھی نیکی کر کے ثواب پہنچائیں گے ثواب پہنچ جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے آقا میرا باپ کافر تھا، اس نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کرنا، ہم 2 بھائی ہیں، میرا دوسرا بھائی ہے اس نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے، میں اگر اپنے باپ کی طرف سے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کروں تو کیا میرے باپ کو ثواب پہنچے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او حججتم عنہ او صدقتم عنہ، فرمایا مرنے والا مسلمان ہو اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، اس کی طرف سے حج کرو، اس کی طرف سے صدقہ دو، مرنے والا لو کان مسلما، اگر مرنے والا مسلمان ہو فرمایا ثواب پہنچ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے نیکی کوئی بھی ہو، مرنے والا مسلمان ہو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ تیجا، چوتھا، 40واں جو کہ بھی جمعرات یہ ختم اصل میں کچھ پڑھ کر کچھ خیرات کر کے جو نیکی ثواب ملتا ہے نا اس کا ثواب ہم پہنچاتے ہیں۔ یہ جو قبر والے ہیں جب ہم ان کی قبروں پر جاتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا سونا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو معلوم ہو جاتا ہے، اللہ چاہے تو نہیں معلوم ہوتا، بات ختم۔ یہ جو شرک اور بدعت کے حوالے سے کوئی حدیث امت کے اس طرح کے لوگ جو آئیں گے آپ کا شرک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر ایک بندے کا بہت ڈر ہے، بہت ڈر ہے۔ وہ بندہ ایسا ہوگا قرآن بہت پڑھے گا، صبح قرآن، شام قرآن، دوپہر قرآن، قرآن ہر ٹائم قرآن کی رٹ لگائے گا، قرآن بہت پڑھے گا۔ فرمایا ایک وقت آئے گا قرآن کا رنگ ڈھنگ اس کے اوپر چڑھ جائے گا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ فرمایا پھر وہ ایک تلوار اٹھا لے گا شرک والی، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے ہمسائے سے لڑے گا اور کہے گا تو مشرک ہے، تو کافر ہے۔ شرک کو بنیاد بنا کر وہ اپنے ہمسائے مسلمان سے لڑے گا، لڑائی کرے گا۔ تو آقا علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا آقا وہ جو الزام لگا رہا ہے اپنے بھائی مسلمان پر کہ تو مشرک ہے، آقا تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ ان میں سے مشرک کون ہوگا، الزام لگانے والا یا جس پر لگنے والا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بل الرامی، جس پر الزام لگ رہا ہے وہ تو مشرک نہیں ہوگا، البتہ الزام لگانے والا الزام لگانے کی وجہ سے خود مشرک ہو جائے گا۔ تو یہ شرک کی مشینیں چلانے والے نا حدیث پاک کے مطابق خود مشرک ہے۔ اگر نہ بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وصال سے پہلے جو آخری خطبہ مسجد نبوی شریف میں ارشاد فرمایا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے بالکل ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ نبی پاک قسم بیان فرمائے اور ان بے ایمانوں کو حضور کی قسم پر اعتبار نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کہہ رہے تھے کہ وہ صحابہ کو فرما رہے تھے کہ اگلی امت کو نہیں فرمایا۔ اچھا اس کی کیا دلیل ہے؟ حضور کی تعلیمات صرف صحابہ تک ہیں، آگے نہیں۔ کیوں جی؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ صحابہ کو کہہ رہے تھے؟ نبی پاک کی ارشاد قیامت تک والے لوگوں کے لیے ہے یا صرف صحابہ تک کے لیے؟ حضور فرمائے تم نماز پڑھو، وہ تو صحابہ کو کہہ رہے تھے، ہمیں تھوڑی کہہ رہے تھے۔ اب ٹھیک ہے۔ حضور فرمائے روزہ رکھو، وہ تو صحابہ کو کہہ رہے تھے، ہمیں تھوڑی کہہ رہے تھے۔ حدیث میں ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے ذرا بھی اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ہاں تم دنیا دار بن جاؤ گے۔ تو پھر صحابہ کو پھر دنیا دار ماننا پڑے گا، کیونکہ مشرک تو نہیں تھے لیکن دنیا دار تھے، جبکہ دنیا تو ان کے در پر آ کر پڑی رہتی تھی، وہ منہ تک نہیں لگاتے تھے۔ ہاں جی ہاں جی، وہ کہاں دنیا دار ہوں گے ہیں، وہ تو سب کچھ مصطفیٰ پر لوٹانے والے ہیں۔ تو جو دنیا دار ہوئے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم شرک نہیں کرو گے، ہاں دنیا دار ہو جاؤ گے۔ تو ہم لوگ ہیں دنیا دار ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنایا، ہم نے آج تک کسی نبی کی عبادت نہیں کی، بتوں کی کیا کریں گے، کسی قبر والے کی کیا کریں گے، ہم تو زندہ پیر کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ سوالات جو ہوں گے قبر میں، من ربک کا، من دینک کا، من نبیک کا، ہم جو اس وقت بیٹھے ہیں ہوش و حواس میں، اس وقت بھی اسی ہوش و حواس میں؟ جی سوال اسی سے ہوتا ہے جو ہوش و حواس میں ہو، جی بالکل ہوش و حواس آپ کے قائم ہوں گے
اس وقت سوال کیا جائے گا. جی من نبیوں کا تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا حضور کی یعنی کہ حضور کو حضور علیہ السلام قبر میں تشریف لاتے ہیں. جی تشریف لائیں گے تو ہم نے تو اللہ معاف کرے ہم نے تو نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک نہیں تھا تو حضور کو ہم کیسے پہچانیں؟ قبر میں کس نے آنے والا؟ حضور نے. جب آپ کو پتہ ہے آنا ہی انہوں نے. کون ہے لاجپال جو قبر میں بھی بچانے آ جائے گا؟ ہم نے کھلا لے یار دوست تو پہنچ نہیں سکتے وہاں. تو سرکار ہی ہوں گے. نبی کریم علیہ السلام جب خواب میں آتے ہیں نا کسی کے تو حضور خود نہیں کہتے کہ میں تیرا نبی ہوں، نہ کوئی تیسرا بتاتا ہے. جب آپ زیارت کرتے ہیں نا دل میں خود ہی آتا ہے واہ اللہ کے پیارا محبوب کیا شان ہے کیا حسن ہے. یعنی خود دل گواہی دیتا ہے کہ یہ مصطفیٰ جانی رحمت ہیں. ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ قبر میں سنیوں کی قبر میں حضور تشریف فرما ہوں گے نا تو ہمارا دل کہے گا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بھی ہیں ہمارے پیارے آقا کیا وہ ہمیں جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ میرا امتی. آپ کا علم زیادہ ہے یا نبی پاک علیہ السلام؟ آپ کا علم حضور کو پہچانتا ہے تو حضور کا علم آپ کو نہیں پہچانتا. آپ غلام ہو کر آقا کو جانتے ہیں، آقا غلام کو نہیں جانتا. آپ بڑے لاجپال ہیں یا نبی پاک بڑے لاجپال ہیں؟ نبی پاک بڑے لاجپال ہیں نا. میں آپ بڑے عالم ہیں یا حضور بڑے عالم ہیں؟ ہم حضور علیہ السلام کو جانتے ہیں، وہ جو کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں اللہ کی توفیق سے، وہ کیسے ہمیں نہیں جانیں گے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ذرہ ذرہ کائنات کا جانتا ہے میں کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ میرے ہاتھ میں ایک دھاگا ہے چھوٹا سا، اس میں پتہ نہیں کتنے ذرے ہیں. ٹھیک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ذرہ ذرہ جانتا ہے مجھے کہ میں اللہ کا نبی. اس کے اندر جان ہے. یہ بے جان ہو کر اس ہستی کو جانتا ہے جو کائنات کی جان ہے. یہ بے جان ہو کر انہیں جانتا ہے تو وہ سب کی جان ہو کر اسے کیوں نہیں جانیں گے؟ بالکل نبی پاک علیہ السلام مجھے جانتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. بے شک اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر. تو سرکار کس کے گواہ ہیں؟ مفسرین نے صاف لکھا ہے شاہدن علی من ارسلت الیہم. نبی پاک علیہ السلام جس کے نبی بن کے آئے اس کے گواہ بھی ہیں. حضور میرے نبی ہیں نا تو پھر میرے گواہ بھی ہیں. آپ کے نبی ہیں نا سرکار تو آپ کے گواہ بھی ہیں. پھر گواہ کون ہوتا ہے؟ جاننے والا کہ جس نے دیکھا ہے نا وہ گواہ بنتا ہے. نبی پاک علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں. قیامت والے دن ہر امتی کے ہر عمل کی گواہی نبی کریم علیہ السلام نے دینی ہے. کسی کے حق میں گواہی دیں گے، کسی کے خلاف گواہی دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال امت نبی پاک کے سامنے ہیں. امت کے اعمال حضور پر پیش ہوتے ہیں اور حضور سب کو بائی نیم جانتے پہچانتے ہیں. اگر حضور نام کے ساتھ ہمیں نہیں جانتے تو فرشتہ کیوں کہتا ہے یا رسول اللہ؟ یہ جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے درود شریف پڑھا نا، فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ یہ جو صدام ہے جو نور محمد کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے. میرا نام بھی لے گا، میرے والد کا نام بھی لے گا. اگر نبی پاک جانتے ہی نہیں تو نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی مجھے کہہ جی لودھرا سے راشد شاہ صاحب آپ کو سلام دے رہے تھے. اگر میں راشد شاہ جی کو جانتا ہی نہیں تو کوئی مجھے سلام دے گا؟ میری جان پہچان اور آپ کی جان پہچان مجھ سے ہے تبھی سلام آتا ہے نا. لودھرا میں لاکھوں افراد رہتے ہیں اور کسی کا سلام تو نہیں آتا. کیوں؟ جان پہچان جو نہیں نا. جان پہچان آپ سے ہے تو آپ کا سلام بھی آئے گا. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا نام اور میرے والد کا نام لے کر فرشتہ سلام عرض کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہ لجپال مجھے اور میرے باپ کو جانتے ہیں. اور اشارہ یہ بھی ہے درود وہی پڑھتا ہے جس کا ابا ہو، کیونکہ فرشتے نے ابے کے نام کے ساتھ اس کا نام ذکر کرنا ہے. جو بچہ ماں کے پیٹ سے ایک ہی سال لیا نا، ایک ہی سال، تو وہ بچہ اللہ فرمائے بچے کو جنت میں ہاں جی نہیں جائے گا، وہ ماں باپ کو لے کے جائے گا. بالکل وہ جانتا بھی نہیں ہے. بچہ بعد میں ماں پہ پہلے فوت ہو گئے. ہاں جی بچہ جی بچے کو پہچان ہے.
یا پھر بچہ پوچھو یہ ماں تو پٹھان لے گا اب یا پھر یہ کہ بچہ پیدا ہوا ماں تو تھی، باپ پہلے فوت ہو گیا بچے کے پیدا ہونے سے پہلے، بچے نے اس باپ کو بھی پکڑ کر جنت میں لے جانا ہے، تو پہچان کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا بچے کو پچھان لے کے تو ماں کو پکڑ دیں جنت۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم جو کفن پہناتے ہیں، ملاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، یا کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گے؟ نہیں سمجھا میں آپ کا سوال۔ یعنی کہ کپڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ملاقات ہو قبر میں، کیا یہ اس وجہ سے کپڑے کفن وغیرہ پہنایا جاتا ہے؟ وہ تو شریعت کا حکم ہے، شریعت حکم شریعت ہے نا کہ مسلمان کو پروٹوکول کے ساتھ دنیا سے، ہاں جی ہاں جی۔ ویسے کئی عاشق لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہونا، تو اس لیے بن ٹھن کے جاتا ہے بندہ، ہاں جی۔ کیا میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو غیر سید ہیں وہ سب پٹکا نہیں پہن سکتا، کیا یہ ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، پہن سکتا ہے۔ کہتے ہیں سیدوں کو یہ زلفیں، شریعت یہاں تک ہے، زلفیں یہاں تک ہے، وہ کہتے ہیں سید یہاں تک نہیں، اتنی زلفیں ہر کوئی رکھ سکتا ہے کہ وہ کندھوں کو ٹچ کرنے لگے، چاہے وہ سید ہے چاہے وہ غیر سید ہے۔ سیدوں کو زکوٰۃ کے معاملے میں استثناء ہے، سید جتنا مرضی غریب و زکوٰۃ نہیں لے سکتا، عشر نہیں لے سکتا، فطرانہ صدقات واجبہ جو ہیں یہ سید نہیں لے سکتا، کیوں؟ یہ ہاتھوں کی میل ہے، اور سید بڑی اونچی ذات ہے۔ یہ ہم ہماری عزت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم سید ہو، تو وہابی دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا کسی کو اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فقیت حاصل نہیں، تو حضور نے جب واضح فرما دیا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فقیت حاصل نہیں، سید کو ہم پر کیسے فقیت؟ وہ عربی اور اجمی کی بات ہو رہی ہے، عربی اور اجمی کی بات ہو رہی ہے، یہاں سید کی بات تو نہیں نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ سید کو دوسروں پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر سیدوں کو دوسروں پر فضیلت نہیں تو سید کی اتنی ٹور، اتنی پروٹوکول، اتنی عظمت اور شان کیوں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں خیرکم نسبا و خیرکم ابا، میں اپنے نسب اور حسب دونوں اعتبار سے تم سے بہتر ہوں۔ اس کا مطلب ہے حسب اور نسب بڑی پاور رکھتا ہے۔ کیا سید یہ سمجھ کر کیا نام ہے دوسروں کو نعوذ باللہ، کافی میں نے دیکھے ہیں اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں، لیکن وہ سید کے اتنے غرور میں ہے کہ عام امت کو کوئی سمجھتی نہیں۔ سیدوں کو غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے جی، اللہ نے جو شان شرف بخشا ہے نا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک جو ہے ان کا نور پہلے ہی بن، اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے۔ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کا نور بنا، اس پر تو احادیث ہیں، لیکن سب سے پہلے پانچ تن پاک کا نور بنا، اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، بغیر دلیل کے تو کام نہیں چلتا نا۔ کہنے والے تو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، دلیل چاہیے۔ یہ جو بات ہے نعوذ باللہ، یہ انجینئر پارٹی کہتی ہے کہ تم چشتی رسول اللہ پاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں؟ خود انجینئر 32 سال بریلوی رہا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ 32 سال میں وہی کلمہ پڑھا ہے چشتی نعوذ باللہ۔ دیکھیں چشتی رسول اللہ تو بڑی بات ہے، جو بندہ ابو بکر رسول اللہ پڑھے ہم اس کو بھی کافر کہیں گے۔ آج تک ہم نے تو نہ چشتی رسول اللہ پڑھا، نہ کسی سے سنا، نہ کسی کو پڑھایا، اور یہ کہتے ہیں بنیادی عقیدہ ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور مرزیا تیرے جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہو۔ جھوٹ ہے اس کا۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو تھی وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کا قرآن تھا احکام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین بھی کیا، اس سے پہلے مطاع بھی تھا، لیکن وہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ یہ ایک چیز تھی تو منع کیوں فرما دی؟ یعنی کہ اس چیز میں بعد میں اختلافات ہوئے، کافی اختلافات، تو ایک چیز تھی پھر بعد میں منع فرما دی۔ بس وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے،
حکمت تو اللہ ہی جانے نا. کوئی کہتے ہیں منسوخ ہو گئی, کوئی منع کیا ہے. منع منسوخ ایک ہی چیز. منسوخ کا مطلب ہوتا ہے نیا آرڈر آ گیا, پہلے والا آرڈر ختم ہو گیا. منسوخ کا مطلب ہے ایک عمل ہو رہا ہے, ہاں جی, وہ بالکل ختم کر, اس کی جگہ نیا عمل آ گیا. اسے نیا عمل کر ختم کر, یہ نہیں پتا ہے ہم نے رفع الیدین ختم کر. منسوخ کرتے, منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے رفع الیدین ہوتا تھا, بعد میں اس کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا, اسی کو منسوخ. منع نہیں, منع کیا ہے, منع کیا ہے تو منسوخ ہے نا. منسوخ ہے, بے چیز ہے, منع بے چیز ہے. صحیح احادیث سے ثابت نہیں. جواب منع بے چیز ہے, منسوخ بے چیز. منسوخ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جو کام کرتے چھوڑ دو وہ ہو گیا منسوخ. ہاں, جو منع کر دیا وہ منع. منع میں حدیث لکھو پہ کہ کس چیز کا منع کیا ہو؟ رفع. یہ دیکھیں نا, پہلے شراب کے بارے میں کیا حکم تھا؟ نماز ٹائم نہ پیو. شراب تو منع کیا ہے. پہلے یہ حکم تھا کہ شراب پیو لیکن نماز ٹائم نہ پینی, یہی تھا نا. پھر دوسری آیت آ گئی, پہلی آیت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. اس کا مطلب ہے پہلا حکم چل رہا ہو اور وہ منع ہو جائے, اوپر نیا حکم آ جائے تو پہلے والا حکم منسوخ ہو جاتا ہے. پہلے رفع الیدین ہوتا تھا, بعد میں نبی کریم علیہ السلام نے اسے منع فرما دیا تو یہ منسوخ ہو گیا. بالکل کرتے رہے. غوث پاک پیر عبد القادر جیلانی کے علم اور تحقیق کے مطابق وہ روایتیں جن میں رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے وہ زیادہ مضبوط ہیں, اس لیے وہ رفع الیدین کرتے ہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک, میری بات سن لیں, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ روایتیں جن میں رفع الیدین کو ترک کرنے چھوڑنے کا ذکر ہے وہ روایتیں زیادہ قوی اور مضبوط ہیں. ترجیح ان روایات کو حاصل ہے, اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک رفع الیدین کرنا منسوخ ہے. حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی یا امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ان کے نزدیک رفع الیدین کرنا منسوخ نہیں ہے. ان کو یہ حدیث نظر نہیں ہے کہ یہ رفع الیدین حضور نے منع کر دیا, یہ رفع الیدین وہ حدیث کو منع کرنے والی تو گئی ہوگی ان کے سامنے, ان کے نزدیک اس حدیث کا کچھ اور معنی مطلب ہوگا. یعنی کہ اختلافات. ہاں, یہ تو بزرگ ہے نا بعد کے. صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بھی علمی اختلافات موجود تھے. یہ علمی اختلاف ہو جانا دلائل کے مختلف ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے. علمی اختلافات تھے, علمی اختلافات صحابہ کرام میں تھے. کچھ صحابہ رفع الیدین کرتے تھے, کچھ نہیں کرتے تھے. اختلاف ہوا کہ نہ؟ جو صحابہ سے حضور سے حدیث میں کہ حضور نے رفع الیدین منسوخ کر یا منع کر دیا, آپ کے الفاظ یہ ہیں. جی جی. جو اس کے بعد غوث اعظم اتنے بڑے مرید, ساری دنیا اس کی مرید ہے. میں آپ کو کہتا ہوں, ایک مسئلے پر دو طرح کی دلیلیں ہیں. ایک مسئلہ ہے اور دونوں طرف دلائل موجود ہیں. حدیثیں وہ بھی آئی پڑھی ہیں جن میں رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے, وہ بھی آئی پڑھی ہیں جن میں چھوڑنے کا ذکر ہے. جس کے نزدیک جو روایتیں زیادہ مضبوط ہیں وہ اسی پر عمل کرے گا. تو غوث پاک کے نزدیک اگر وہ رفع الیدین کرتے تھے, اگر وہ کرتے تھے نا, تو ان کے نزدیک وہ روایتیں زیادہ مضبوط ہیں. امام ابو حنیفہ نہیں کرتے تو ان کے نزدیک یہ روایتیں زیادہ مضبوط اور قوی ہیں. یہ مسئلہ تو دلائل کی بنیاد پر ہے. دلائل جب مختلف ہے نا تو ہو جاتا ہے. ایک عالم کی تحقیق یہ کہتی ہے, دوسرے کی یہ کہتی ہے, اس کی اپنی دلیلیں, اس کی اپنی دلیلیں. وہ جو امام اعظم ابو حنیفہ تھے وہ صحابہ کہتے ہیں, وہ تابعین میں سے. ہاں جی, تابعین صحابہ کرام کے شاگرد, ان سے حدیث نہیں. غوث پاک تو 561 ہجری میں وصال کر رہے ہیں. تابعین ہے وہ فرما رہے ہیں کہ رفع الیدین امام رفع الیدین کر رہے ہیں نا.
یہاں ترے امام رفع دین کرے، ایک امام رفع دین کرو. ایک امام کے ماننے والے اتنے ہیں کہ ترائی کے ماننے والے اکٹھے ہو جائیں، اسی ایک کے باری ہیں سب پر. پھر وہی آگے نا اتنے غوث اعظم، پھر غوث اعظم سب سے باری ہے. کیسے سال لاکھوں مرید تابعین کے بعد غوث اعظم اللہ کے نیک بندے ہیں. غوث اعظم کی عظمت بہت ہے، لیکن علم اور فضل میں جو درجہ امام ابو حنیفہ کا ہے وہ غوث پاک کا نہیں ہے. شان مرتبہ بہت ہے، لیکن علم اور فضل میں یہ دیکھیں نا، حضرت امام ابو حنیفہ کی شان ہے کہ وہ تابعی ہیں، غوث پاک تابعی ہیں. نہیں ایک بات پوچھ رہا ہوں، نہیں ہے نا، میں آپ کو بتا دوں، ولی سے غوث افضل ہے نا، ولی سے غوث افضل ہے، غوث سے کتب سے